السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین جز اول کے اسباق چل رہے ہیں۔ من کسر الاسنامہ میں ہم نے پچھلا سبق دیکھا تھا ربی اللہ، اس میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ذمہ داری دی کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اللہ کی طرف بلائیں اور بتوں کی عبادت سے منع کریں۔ اب اس سبق کا عنوان ہے دعوت ابراہیم۔ دعوت مضاف، ابراہیم مضاف الیہ، دعوت مضاف، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو نبی اور خلیل بنا لیا اور انہیں جو ہے دعوت کا جو ہے ذمہ داری دے دی۔ تو اب جو ہے پچھلے سبق میں آخری کے جو دو جملے تھے وہ فعل مضارع میں تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو بلائیں، اسے نصیحت کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام امپلیمنٹ کرے تو وہ کیا ہو گیا؟ ماضی میں آ گیا۔ تو وہی بات ہے، دیکھیں ماضی میں کیسے جملہ کہیں گے، مضارع میں کیسا کہیں گے، اس کی آپ کو مشق ساتھ میں دیکھنی ہے۔ وَدَعَا إِبْرَاهِيمُ قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ، دعا فعل ماضی واحد مذکر غائب، یدعو آیا تھا پچھلے سبق میں، ابراہیم فاعل ہے، قومہ جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کر کیا ہو گیا؟ یہ مفعول بھی ہو گیا، الی اللہ یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، منع فعل ہوا ضمیر فاعل، ہم ضمیر مفعول بھی، من عبادت الاسنام من جار، عبادتی مضاف، الاسنام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من کی وجہ سے، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل منع کے۔ من عبادت الاسنام کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ لوگ ابھی اول میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں تھوڑی اوپر سے جائیں، تو پھر سے سن لیں یا پوچھ لیں، کمنٹ کر کر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کمیونٹی میں پوسٹ بھی کر جو ہے اگر امیج وغیرہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو مین یہ ہو گیا حرف جر، ٹھیک ہے، اس کو ہم جار کہتے ہیں ترکیب میں۔ عبادتی یہ ہو گیا مضاف، الاسنام کیا ہو گیا؟ مضاف مضاف، یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ اب دیکھو مضاف اور مضاف الیہ جو ہے یہ اکیلے میں جملے کا حصہ نہیں بن سکتی، یہ دونوں مل کر بنتے، تو یہ جار مجرور، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ کیا ہو گئے؟ مجرور ہو گئے من حرف جر کے۔ پھر یہ حرف جر یعنی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا فعل کے، کون سے فعل کے؟ منع، متعلق ہوا کس کے؟ منعہم کے، ٹھیک ہے نا، پورا لکھ دے رہا ہوں۔ اس طریقے سے ترکیب کریں گے، نہیں سمجھ میں نو ایشوز، ٹھیک ہے، بار بار سنتے رہیں گے، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور ابراہیم انہوں نے اپنی قوم کو یعنی ان لوگوں کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے، بتوں کی پوجا سے منع کیا، روکا، ٹھیک ہے، جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے عائد کی تھی اس ذمہ داری کو جو ہے اس پر عمل کیا۔ وقال ابراہیم لقومہ، قال فعل ماضی، ابراہیم فاعل، لام حرف جر، قوم ہی مضاف مضاف لے کر مجرور ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو، تم لوگ کیا عبادت کرتے ہو، ترجمہ نہیں بیٹھے گا تو اردو لغت میں، اردو تعبیر میں کیا ہوگا؟ تم لوگ کس چیز کی، کن کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہ جو انورٹڈ کامرس میں ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، نعبد اصناما، ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ قالو، اس کے بعد یہ آ گیا کولن، نعبدو فعل مضارع جمع متکلم تو فعل فاعل ہو گیا، اسنامن مفعول بھی ہو گیا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، هل یسمعونکم، ہل کیا، یسمعون وہ لوگ سنتے ہیں، کم تم لوگوں کو، یعنی کیا وہ بت تم کو سنتے ہیں، اذ تدعون جب تم لوگ پکارتے ہو۔ تم نے اوپر کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو جب تم بتوں سے دعا کرتے ہو، مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، تو کیا وہ بت تمہیں سنتے ہیں؟ هل یسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ بت، وہ سب بت تم لوگوں کو سنتے ہیں، اذ تدعون جب تم انہیں پکارتے۔ پہلا کوشچن ہو گیا، ویلڈ کوشچن۔ دوسرا سوال، او ینفعونکم، یا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے، ینفعون
नफ़अ यनफ़अु फायदा पहुंचाना, तो यनफ़अुनकुम या वो तुम्हें फायदा पहुंचाते हैं। तीसरा सवाल, या इसको भी दूसरे में ले ले, औ यज़ुर्रून, या वो लोग या वो बुत तुम्हें नुकसान पहुंचा। ठीक है ना। तीन वैलिड क्वेश्चंस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सामने रखे। जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या बुत सुनते हैं? क्या वो तुम्हें फायदा पहुंचाते हैं? क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं? ठीक है। अब इन तीनों का जवाब उन लोगों के पास क्या होना था? नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पीछे कहे कि फिर तुम क्यों इनकी परस्तिश करते हो, तो उसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से जवाब आता है। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने बचने का रास्ता ढूंढा। उन लोगों ने कहा, क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून। क़ालू, उन लोगों ने कहा, बल्कि, लेकिन, वजदना, हमने पाया, फेल माजी जमा मुतकल्लिम, आबाअना, हमारे बाप दादा को, तो ये फेल फाइल हो गया या मफुल भी हो गया। कज़ालिका, इसी तरह, यफ़अलून, करते हुए। देखो भाई, वो सुनते नहीं सुनते हमको नहीं मालूम, वो फायदा पहुंचाते नहीं पहुंचाते हमको नहीं मालूम, वो नुकसान पहुंचाते नहीं पहुंचाते हमको नहीं मालूम। ये हम हमारे एंसेस्टर्स को देखे, हमारे बाप दादा को देखे, तो इसलिए हम भी वैसे कर रहे हैं। अभी भी जो रस्म और रिवाज में मुब्तला हैं, जो है शिर्क बिदआत में मुब्तला हैं, उनके सामने आप जो है हक बात कुरान और सुन्नत की, कुरान और हदीस की आप उनके सामने रखोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। वो लोग ये कहेंगे, नहीं, हमारे घर में ये चलते आ रहा, हमारे घर में ये चलते आ रहा, ये इस्लाम में दलील नहीं होती। अगर आप मुसलमान हो तो आपके लिए दलील कुरान और सुन्नत है, कुरान और हदीस है। सलफ सालिहीन, सहाबा इकराम रजी अल्लाह मजमाइन और उनके बाद के जो खैरुल कुरून के ज़माने हैं, वो आपके लिए दलील बन सकते हैं। ठीक है, उनका अमल आपके लिए दलील बन सकता है। लेकिन आप ये कहें कि हमारे घर में ये चलते आ रहा, तो वो नहीं एक्सेप्ट। खैर, तो यहां पर उन लोगों ने क्या कहा, नहीं, हमारे ये सब क्वेश्चन नको करो हमसे, बल्कि हम हमारे बाप दादाओं को इसी तरह करते हुए देखें। क़ाल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे आजर, वो बुतों को बनाते भी थे, पुजारी भी थे, तो उनके भी जो है वालिद जो है इसी लाइन में है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया कि देखो, मैं ऐसा नहीं करता हूं, फ़अना ला अअबुदु हाज़िल असनाम। तो रही बात मेरी, तो मैं, तो अना, मैं, ला अअबुदु, इबादत नहीं करता हूं, हाज़िल असनामा, इन बुतों की। मैं इन बुतों की पूजा नहीं करता हूं, मैं इन बुतों की परस्तिश नहीं करता हूं। बल अना अदुव्वुन लिहाज़िल असनाम। बात यहां तक नहीं है कि मैं इनकी परस्तिश इबादत पर नहीं करता हूं, बल्कि अना अदुव्वुन, मैं दुश्मन हूं, लिहाज़िल असनामी, इन बुतों का। मैं इन बुतों का दुश्मन हूं। ठीक है, अना हो गया मुब्तदा, अदुव्वुन लिहाज़िल असनाम, ये पूरा उसकी खबर हो गया। ठीक है ना। बारीक तरकीब अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अना अबुदु रब्बल आलमीन, मैं इबादत करता हूं रब्बल आलमीन, तमाम जहानों के रब की। आबुदु फेल बफाइल है, रब्बल आलमीन मुजाफ मुजाफ इलैह होकर जो है मफूल भी हो गया। फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर खबर हुआ मुब्तदा की। अना मुब्तदा है और ये पूरा जुमला क्या हो गया, खबर हो गया। ये पूरा जुमला क्या हो गया, जुमले फेलिया बनकर खबर हो गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो तमाम जहानों का रब है, उसकी इबादत करता हूं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र कर रहे हैं। ये कुरान करीम की आयत है। अल्लज़ी खलक़नी, वो जात, अल्लज़ी, वो जात, जिसने, खलक़नी, मुझे पैदा किया। खलक़ फेल, हुआ ज़मीर फाइल और या मुतकल्लिम मफूल बिही, और ये नूने विकाया है। कल भी बात आई थी पिछले असबाक में से किसी सबक में कि ये नूने विकाया क्या करता है, फेल के आखिर को जेर से बचाने के लिए लाया जाता है। तो अल्लज़ी खलक़नी, जिसने मुझे पैदा किया, फहुवा यहदीन, तो
اس نے مجھے ہدایت دی، پھر اس نے مجھے ہدایت دی، یعنی اللہ رب العزت کون ہے؟ وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور سیدھا راستہ بتایا۔ والذی ہوا یطعمنی، اطعم یطعم اطعاما کھلانا، والذی ہوا یطعمنی، وہی ذات جو مجھے کھلاتی ہے، یطعمنی جو مجھے کھلاتی ہے، ویسقین اور پلاتی ہے، اسقا یسقی اسقان، تو سقا یسقی سے ہے اور وہ مجھے پلاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر راستہ بتایا، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور اللہ وہی ذات ہے جو مجھے موت دے گا۔ اماتا یمیتو مارنا، ماتا یموتو مرنا، باب افعال میں آیا تو مارنا، وہی ذات ہے جو مجھے موت دے گا، مارے گا، ثم یحیین، پھر زندہ کرے گا۔ احیا یحیی احیاء، زندہ کرنا، حیون زندہ ہونا، احیا باب افعال میں زندہ کرنا، یعنی مجھے موت دے گا، پھر مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی تو پھر مجھے زندہ بھی کرے گا۔ اب یہ 3-4 صفات اللہ رب العزت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کر دی۔ اب یہاں پر کمپیریزن ان صفات کے ساتھ بتوں کا کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْأَصْنَامَ، اور بت بے شک، لا تخلق، نہ وہ پیدا کرتے ہیں، بت کیونکہ جمع مکسر ہے نا، واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو تخلق واحد مؤنث ہے، ولا تہدی، اور نہ ہدایت دیتے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ یعنی بت، لا تطعم احدا، نہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، ولا تسقی، اور نہ پانی پلاتے۔ تو کھانا پانی کہاں پلائیں گے؟ ان بتوں کے سامنے جو چڑھائے جاتے ہیں ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ کھا بھی نہیں سکتے بیچارے، ٹھیک ہے، ان کے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، یا جانور جو ہے حشرات الارض آ کر کھا لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ، اور جب کوئی بیمار پڑتا ہے، فَهِيَ لَا تَشْفِي، تو یہ بتوں کا اتنی قدرت نہیں کہ وہ شفا دے سکیں، تو فَهِيَ لَا تَشْفِي، تو وہ شفا نہیں دے سکتے۔ وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ أَحَدًا وَلَا تُحْيِي، اور نہ وہ کسی کو موت دے سکتے ہیں نہ ہی زندگی دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لا تُمِيتُ، نہ موت دے سکتے ہیں، أَحَدًا کسی کو، وَلَا تُحْيِي، اور نہ زندگی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر واحد مذکر غائب کے صیغے میں تھا اللہ رب العزت کے لیے، اور یہاں پر بتوں کے لیے کمپیریزن کیا گیا واحد مؤنث غائب کے صیغے میں، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ملحوظ رہے مشق کرتے وقت بھی۔ تو یہاں سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دے کر جو ہے بالکل کمپیئر کر کر بتایا کہ دیکھو اللہ نے پیدا کیا، اس نے ہدایت دی، وہ کھلاتا پلاتا ہے، اور بیمار پڑتا ہوں تو شفا دیتا ہے، پھر مجھے موت دے گا، پھر اس کے بعد زندگی دے گا، اور بت یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو سمجھو، عقل کے ناخن لو، ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو اور ان بتوں کو چھوڑ دو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ تو آپ ترکیب کریں، جو سمجھ میں نہ آئے پوچھیں، بنیادی ترکیب بعض کا میں نے بتائی ہے، آپ لکھیں، اور جو نئی بتائی ہیں وہ بھی لکھیں، لکھ کر جو ہے آپ یوٹیوب پر کمیونٹی پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔